اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سورۃ البقرہ کے پہلے رکوع کے اندر ہم نے ایمان والوں کے اوصاف پڑھے اور پھر اس کے بعد اسی رکوع کے اندر ہم نے کافروں کے اوصاف پڑھے۔ سورۃ البقرہ کے دوسرے رکوع میں اللہ رب العالمین نے منافقوں کے احوال بیان کیے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے اس وقت منافقوں کا تصور نہیں تھا، لیکن جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ آ گئے تو کچھ لوگ وہ تھے جنہیں مسلمان ہونے میں فائدہ نظر آیا، تو پھر وہ اپنے فائدے کی غرض سے یا قوم کی دیکھا دیکھی یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض و عداوت کی وجہ سے اور دین اسلام کو نقصان پہنچانے کی غرض سے وہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے لگے، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھے، وہ منافق تھے۔ اللہ پاک نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ تو وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے تھے، ایمان والا ظاہر کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جیسے مسلمانوں اللہ پر تم ایمان رکھتے ہو، آخرت پر ایمان رکھتے ہو، ہم بھی اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ان کے بارے میں مزید یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو فریب دینا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو فریب دینا تو ممکن نہیں ہے، تو وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فریب دینا چاہتے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک کے زمین پر خلیفہ اور نائب مطلق ہیں، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دھوکہ دینا گویا اللہ رب العالمین کو دھوکہ دینا ہے۔ اس لیے یہاں فرمایا کہ وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو فریب دینا چاہتے ہیں۔ وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون، حالانکہ یہ صرف اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں اور انہیں شعور نہیں ہے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ عارضی چیز کو لے رہے ہیں اور جو دائمی چیز ہے، ہمیشہ کی جو راحت ہے جنت، اسے چھوڑ رہے ہیں۔ یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ایسا کیوں کرتے تھے؟ اس کے بارے میں فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا۔ ان کے دلوں میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بغض کی بیماری تھی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عداوت ان کے دل میں موجود تھی، یہ ان کے دل میں بیماری تھی۔ تو یہ عداوت اور دشمنی اور بڑھ جاتی تھی جب اللہ رب العالمین مسلمانوں کو فتح دیتا تھا، مسلمانوں کی مدد فرماتا تھا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کا دائرہ وسیع تر ہوتا جا رہا تھا۔ یہ دیکھ دیکھ کر ان کا جو مرض تھا نا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عداوت اور بغض کا، یہ بڑھتا جا رہا تھا، ان کی منافقت بڑھتی جا رہی تھی۔ تو اللہ پاک نے یوں مسلمانوں کو غلبہ اور فتح دے کر ان کی بیماری میں گویا اضافہ کر دیا۔ اور پھر اب ان کا انجام اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے، انہیں دردناک عذاب ملے گا کہ وہ مسلمانوں سے جھوٹ کہتے تھے کہ ہم بھی تمہاری طرح مومن ہیں۔ تو اس منافقت کا عذاب انہیں بہت سخت ملنے والا ہے۔ یہ ان کا اللہ پاک نے انجام بیان کیا۔ اب ان کے مزید اوصاف بیان کیے کہ وہ کیا 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 کرتے تھے، اور یہ ہمارے لیے بھی بڑے معنی خیز ہے ان کو جاننا، کیونکہ آج بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو منافقوں والا کام کرتے ہیں اور انہی کی طرح جواب دیتے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو، وہ لوگ مسلمانوں کے دلوں کے اندر بے چینی پیدا کرنے والی باتیں کرتے تھے، انہیں لڑوانے والی باتیں کرتے تھے اور مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں تھے۔ مسلمانوں کی باتیں سن کر یہ جا کے کافروں کو بتاتے تھے، یعنی دشمنوں کو، جو مسلمانوں کے دشمن تھے انہیں جا جا کر بتاتے تھے، مسلمانوں کے خلاف جاسوسیاں کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین ان کے اس فساد پر فرما رہا ہے جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو، قالوا، تو کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ جس طرح آج کے دور میں بھی فسادی کو، مسلمانوں میں بگاڑ پیدا کرنے والے کو، معاشرے کے اندر خرابیاں لانے والوں کو جب کہا جائے یہ کیا حرکتیں کر رہے ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو لوگوں کی خیر خواہی چاہتے ہیں، ہم تو ان کا بھلا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو باتیں ہیں یہ منافقوں والی باتیں اللہ رب العالمین نے انہیں یہاں پر بیان کیا۔ پھر آگے مزید فرمایا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، سن لو بے شک یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ یہ حقیقت میں فساد پھیلانے والے اور خود کو اصلاح کرنے والا کہتے ہیں، اور یہ بدترین فسادی، ایک تو فسادی وہ ہوتا ہے کہ فساد کرے اور پھر اپنے فساد کو بھی فسادی کہے، مگر یہ وہ فسادی ہیں کہ اپنے فساد کو اصلاح کا نام دیتے تھے۔ اور ان کے بارے میں مزید فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جائے کہ تم اسی طرح ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے،
یعنی صحابہ کرام کی طرح ایمان لاؤ، جس طرح صحابہ نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت کرتے ہیں، ان کے ہر فرمان پر لبیک کہتے ہیں، تو ان کی طرح ایمان لاؤ نا، فساد نہ کرو، ان جیسا ایمان لاؤ۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا ونؤمن کما آمن السفہاء، تو کہتے ہیں کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئے؟ یعنی جو دین کے مخلص ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے پیروکار ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں بالکل کھڑے ہیں، ان کو یہ کیا کہتے ہیں؟ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئے؟ تو یہ حقیقت میں ان کی بے وقوفی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرما دیا الا انہم هم السفہاء ولکن لا يعلمون، سن لو بے شک یہی لوگ بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں ہیں۔ اور ان کی حرکتیں دیکھیں، یہ مزید کیا کرتے ہیں؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں، ان کے سامنے اسلام کا اظہار کرتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں، یعنی اپنے کافر سرداروں کے پاس جاتے ہیں، کافر دوستوں کے پاس جاتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا معکم، تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ تو یہ جو استہزاء کر رہے ہیں، مسلمانوں کی ایمان کی ہنسی بنا رہے ہیں، اللہ پاک ان کو اس ہنسی کا جواب، ان کا بدلہ دے گا۔ فرمائے اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کی ہنسی مذاق کا انہیں بدلہ دے گا، یعنی اس پر عذاب دے گا اور اس کی ان کو سزا مل کر رہے گی۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ابھی وہ انہیں مہلت دے رہا ہے کہ یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں، جو کرنا ابھی کر لیں، ابھی مہلت ہے، لیکن بچیں گے نہیں۔ جو انہوں نے مسلمانوں کے استہزاء والا معاملہ کیا ہے، اس پر انہیں سزا ضرور ملے گی۔ اللہ پاک نے ان کے بارے میں فرمایا ان کی حقیقت کیا ہے؟ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، یعنی اسلام کو چھوڑا اور انہوں نے کفر کو سمیٹ لیا، جنت کو چھوڑ دیا، دنیا کو لے لیا۔ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین، تو ان کی تجارت نے کوئی نفع نہ دیا اور یہ لوگ راہ جانتے ہی نہ تھے، یعنی ان کو تو تجارت آتی نہیں ہے۔ تاجر کیا کرتا ہے؟ چھوٹا سا نقصان برداشت کر لیتا ہے، بڑا نفع لیتا ہے۔ اب بڑا نفع کس میں تھا؟ جنت لینے میں، عارضی دنیا لینے میں نہیں تھا بڑا نفع۔ تو بے وقوف تاجر وہ ہے کہ جو چھوٹا سا فائدہ لے لے اور بڑا نقصان کروا لے۔ تو جنت کا فائدہ تو اتنا بڑا ہے، دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، دنیا عارضی اور فانی ہے، اور جنت کی زندگی تو ہمیشہ والی ہے، راحتوں والی ہے۔ دنیا کی زندگی عارضی اور فانی اور تکلیفوں سے بھرپور ہے۔ تو انہوں نے یہ تکلیفوں سے بھرپور عارضی جو دنیا ہے اسے لے لی اور وہ جو ہمیشہ کی راحت ہے اس کو چھوڑ دیا۔ کتنا برا سودا کیا۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ لوگ راہ جانتے ہی نہیں ہیں، یعنی انہیں پتہ ہی نہیں ہے تجارت کسے کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد منافقوں کی دو قسمیں اس انداز سے بیان کی کہ ان کی دو مثالیں بیان کی ہیں۔ وہ مثالیں کیا ہیں اور اس سے ان کی دو قسموں کا بیان کس طرح فرمایا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی ویڈیو میں اسے سنیں گے۔ جو کچھ ہم نے ابھی سنا، اللہ پاک اسے یاد رکھنے، عمل کرنے، آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔